آخری چیز شب قدر اور اعتکاف اور ساتھ ہی ساتھ صدقۃ الفطر کے بارے میں، اور اس کے بعد اپنی بات کو ہم ختم کرتے۔ شب قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے طلب ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا، پچھلے گناہ جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے کب، جس کی اتنی فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کتنا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر، یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کی طرح سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر۔ کتنے سال ہو گئے؟ 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ اگر کوئی شخص ایک رات کی عبادت حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینہ اس نے عبادت کیا، اور اتنا نہیں اس سے بہتر کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فرماتا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں، ہے کہاں وہ رات؟ آپ کو یہ بتلایا جاتا ہوگا کہ 27ویں رات، ایک رات سب بیداری کر لیجئے، پا گئے لیلۃ القدر کو۔ جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ قدر کی رات، عزت کی رات کو رمضان المبارک کی 10 آخری تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی 10 تاک راتوں میں، تاک راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ تاک راتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاشو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاشو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بھائی جب ہم نے کہہ دیا کہ 27 کو ہے تو یہی جواب ہوا نا کہ ہم پائے ہوئے بیٹھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحرو، تلاش کرو۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ شب بیداری کرنا یہ کمال کی بات نہیں۔ آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں، شہروں میں، اپنے یہاں کہ کچھ نوجوان جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں، اس رات میں بہت ہی شوق سے بریانی بنانا، یہ کرنا، وہ پوری رات وہ ہنگامہ کیے رہیں گے، نہ خود سوئیں گے، نہ سوئے دیں گے، نہ عبادت کریں گے، نہ عبادت کرنے دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں رات کا جاگ لینا یہی شب قدر کو حاصل کرنا۔ یاد رکھنا، جاگنا کمال نہیں ہے، یہ وقوف عرفہ نہیں ہے کہ عرفہ میں جا کر کے اپنے آپ کو حاضر کر دو، وہ عرفہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس رات میں جو جتنی عبادت کرے گا، اس رات میں جو جتنی عبادت کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، تیسرا آخری عشرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور کچھ علماء نے اس کے لیے بتلایا ہے کہ اپنی لنگوٹی کو کس لیتے تھے، یعنی اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور پوری رات بیدار، رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی پوری رات بیدار رہتے تھے۔ اور کیا ہمارے اور آپ کی طرح سے اگر ہم قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دیا، خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، بیٹے کی نیند خراب نہ ہو جائے، بیٹی کی نیند خراب نہ ہو جائے، بہو کی نیند خراب نہ ہو جائے، نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، فاطمہ، اٹھو، تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے، تم لوگ عبادت نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا۔ کون سی رات؟ وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟
اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا بتلایا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہذا تو مجھے معاف کر دے. سنت پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، یہ دعا پڑھیے، دیگر دعائیں پڑھیے. یہ نہیں کہ چائے بنایا، سموسے لائے، یہ ہوا، ادھر گپ ادھر شپ، یہ ساری چیزیں نہیں. جتنی عبادت کی جائے اتنی ہی اس رات میں کم ہے، چونکہ ایک ہی رات ہوتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں. اسی طرح سے آئیے اعتکاف کے بارے میں بھی ہم تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن وہ سال جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے 20 رمضان سے آپ نے اعتکاف فرمایا تھا. 20 رمضان سے اعتکاف فرمایا تھا. اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں